عزیزان گرامی، رحمتوں والا، برکتوں والا، بخششوں والا مہینہ شروع ہونے کو ہے، جس مہینے کا تذکرہ اللہ تعالی جل وعلا نے اور اس کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علی حبیبہ دائماً ابدا نے بیان فرمایا اور بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے تصدق و طفیل ہمیں اس ماہ مبارکہ میں اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس مقدس محترم محتشم مہینے سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا رمضان کے حوالے سے ایک بڑا تفصیلی ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 183 فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس ساری پریکٹس کا، اس ساری مشق کا، اس سارے عمل کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے تمہیں یہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ پھر اگلی آیت میں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ جو فرض کیے گئے یہ کتنے دن ہیں، سال کے اوپر محیط ہیں، تو اس کی وضاحت کر دی گئی کہ ایام معدودات، یہ گنے ہوئے چند دن ہیں، یعنی بہت زیادہ کوئی نہیں معاملہ کہ تمہارے لیے مشکل پیش آئے، گنتی کے چند دن، گنتی کے چند دن ہیں۔ اس میں پھر ایک اور چھوٹ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بیان فرمائی کہ فمن کان منکم مریضا، اس کے بعد تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا وہ مسافر ہو اور اس ماہ مبارکہ میں وہ روزے نہیں رکھ سکتا، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ ایام معدودات یعنی گنتی کے چند دن ہیں، گنے ہوئے دن ہیں۔ اب گنے ہوئے دنوں کے مطابق جب وہ مرض سے صحت یابی کی طرف آئے گا یا سفر سے واپس آئے گا تو ان دنوں کی گنتی پوری کر لے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے کے بعد اب ایک اور رخصت دی جا رہی ہے کہ جو ایسا مریض ہے یا اس کا عذر ہے تو اس کے لیے فرمایا فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کا جو کھانا ہے اپنی طرف سے بطور بدلہ دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، یہ اس آیت کی جان ہے جملہ۔ فمن تطوع خیرا، جو ہنسی خوشی نیکی کا کام کرے، زیادہ نیکی کا کام کرے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزے رکھو، یہ کہ تم روزے رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھنے والے ہو، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے تو تمہارے لیے روزے رکھنا خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے۔ یہ دوسری آیت ہوئی۔ اس کے بعد اگلی آیہ مبارکہ میں پھر ایک پورا تفصیل سے اس ماہ مبارکہ کی شان کو بیان کیا کہ شہر رمضان، وہ گنتی کے دن یا تم پر جو فرض کیے گئے ایام تھے وہ گنتی کے دن کب ہیں؟ شہر رمضان، وہ مہینہ ہے رمضان کا، جس میں صرف روزے نہیں، کہ صرف اس لیے نہیں کہ کما تم پر روزے فرض کیے گئے، بلکہ ایک اور اس میں
عظیم فضیلت اس ماہ مبارکہ کو حاصل ہے، الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس ماہ مبارکہ میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور وہ قرآن ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، جس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کے اعتبار سے اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے حوالے سے۔ اب دوبارہ فرمایا فمن شہید منکم الشہر، تو جو اب تم میں سے اس ماہ مبارکہ کو پا لے، جس کو یہ ماہ مبارکہ مل جائیں، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ ان ایام میں روزے رکھے۔ پھر فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو شخص مریض ہو، جو شخص مسافر ہو، وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کرے۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اور وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، ایک اور بات بیان کی گئی کہ تاکہ کیا کرو کہ تم دنوں کو مکمل کر لو، گنتی مکمل کر لو۔ دوسرے دنوں میں اگر کوئی بیمار ہے، صحت یابی کے دنوں میں مسافر ہے، جب سفر سے واپس آ جائے تو کیا کرے؟ ان کی گنتی کو پورا کرے۔ تو یہ جو گنتی کو پورا کرے گا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت سے سرفراز فرمایا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب اس سارے معاملے کے بعد بات یہاں پر مکمل نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیے طریقہ آغاز، جو گفتگو کا طریقہ ہے۔ پہلے کہا گیا کہ تم پر جو فرض کیے جا رہے ہیں صرف تم پر نہیں کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ بوجھ رکھا گیا تھا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد کہا زیادہ نہیں ہے، چند دن ہیں، اس میں بھی سہولت یہ ہے کہ اگر تم عذر یا مجبوری ہے تو تم دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وہ جو مہینہ ہے وہ صرف رمضان، صرف روزوں کے لیے خاص نہیں ہے کہ صرف اس میں روزے کا اہتمام ہے، اس کو ایک اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ نے اس میں وہ کتاب نازل کی ہے جو کتاب ہدایت والی ہے، جس کتاب میں برکتیں ہیں، جس کتاب میں حق اور باطل کے درمیان ممتاز کرنے کا ایک اللہ نے معیار اور پیمانہ قائم رکھا ہے۔ پھر اسی کو سورہ قدر میں بیان کیا گیا کہ اس ماہ مبارکہ میں ایک ایسی رات بھی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور طلوع فجر تک وہ سارا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں اس ماہ مبارکہ کو حاصل ہیں۔ اب یہ ترغیب دلانے کے بعد کہ جب رمضان کے روزے رکھو گے، ان سارے معاملات کو دیکھو گے، تو آخری جو جملہ ہے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے حبیب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں نے ان کو روزہ دیا ہے، کتاب دی ہے، اس میں ہدایت ہے، فرقان ہے، وہ ان کو تقویٰ کی دولت سے نوازنا ہے، ان کو شکر گزار بنانا ہے، جب یہ میرے بارے میں سوال کریں تو فَإِنِّي قریب، آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن اس آخری جو جملہ ہے وہ اس سارے جملے کی جان ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری مانیں۔ ہم پہلا ٹکڑا یاد کر لیتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، بتائیے میں قریب ہوں، میں دعا سنتا ہوں، جب کوئی دعا مانگتا ہے اس کی دعا سنتا ہوں، میں قریب ہوں۔ لیکن جو آخری جملہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانیں، یہ بھی مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب یہ مجھ پر ایمان رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہدایت کو پالیں گے، راہ راست پر آ جائیں گے، فیض یاب ہو جائیں گے،
صحیح طریقے کو پہنچ جائیں گے، رشد کے مالک بن جائیں گے۔ تو یہ آیات بینات اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے حوالے سے اس میں بڑا تفصیلی بیان دیا کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ ایک ایسا مہینہ کہ ہماری تربیت کا اللہ نے اہتمام کیسا کیا کہ نماز کا ہم دیکھیں وقت تھوڑا سا ہے، تھوڑی دیر بعد آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم جاتے ہیں، پھر معاملہ آ جاتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو اگر سمجھاؤں، مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں، ہم لاہور میں ایک ادارے میں گئے تو وہاں کے جو پرنسپل صاحب تھے وہ ہمیں کہنے لگے کہ ہم یہاں کے رہائشی بچے نہیں لیتے، جو گھر کو چلے جائیں ہم وہ بچے نہیں لیتے۔ ہم نے ان سے سوال کیا کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کا جی مقصد اس کا یہ ہے، اور ہمارے بھی اسکولوں میں مدارس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جو بچے کی تربیت ہوتی ہے وہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے اسکول میں جو گزار کر آتا ہے، مدرسے میں جو گزار کر آتا ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم جو اس کو سکھا رہے ہیں یہاں سے جب وہ گھر جائے گا تو گھر کا ماحول پھر وہی ہے، تو ہمارا سکھایا اس کو کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارے پاس پورا رہے، اور جب وہ پورا کامل مکمل تربیت یافتہ ہو جائے تب ہم اس کو یہاں سے باہر نکالیں۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر شکایتیں آتی ہیں، جو اوپر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ بھی، آپ بھی، چاہے وہ بچوں کے حوالے سے ہو چاہے وہ بیٹیوں کے حوالے سے ہو۔ شکایت کیا آتی ہے؟ جی یہ آپ کے پاس پڑھتا ہے یا آپ کے پاس پڑھتی ہے، جب یہ گھر جاتی ہے تو یہ ایک تو نماز نہیں پڑھتے، نمبر 1، نمبر 2 یہ موبائل کے ساتھ بہت لگے رہتے ہیں۔ اب ہم ان ماؤں سے یا ان والدین سے سوال یہ ہوتا ہے ہمارا کہ کیا گھر میں باقی لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، یا صرف نماز اسی کے اوپر فرض ہے جو مدرسے میں آ رہا ہے یا آ رہی ہے؟ اب جب یہ بچہ جب گھر جاتا ہے تو گھر جا کے دیکھتا ہے نہ اماں نماز کا اہتمام کر رہی ہے، نہ ابا نماز کا اہتمام کر رہا ہے، نہ گھر میں کوئی اور بڑا بڑی کوئی نماز کا اہتمام نہیں کر رہا، تو میں کیوں کروں؟ چونکہ بچگانہ ذہن ہوتا ہے تو وہ بھی دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ اگر یہ ضروری ہوتا تو یہ سارے بھی یہ کام کرتے۔ اب وہ سب بھی موبائل دیکھ رہے ہیں تو لہٰذا یہ بھی موبائل دیکھنے لگ جاتا۔ تو ہمارا ان سے سوال یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ یا تو گھر کا ماحول ایسا پیدا کریں کہ جب یہ مدرسے سے جائے تو وہاں جب یہ گھر جائے تو اس کو گھر میں بھی وہی دینی ماحول ملے جہاں سے یہ کچھ سیکھ سکے۔ اب ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ ہمارا جو دیہاتی ماحول ہے اس میں ہمارے ہاں گالم گلوچ بہت زیادہ ہے۔ الامان والحفیظ، آپ ایسے چند ایک دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لیں جو بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، تو آپ کی زبان سے بھی دھکے سے وہ الفاظ نکل آئیں گے۔ آپ 4 گھنٹے 6 گھنٹے باہر گزار کر ایسے کسی بندے کے ساتھ جو بات بات پر گالیاں دیتا ہو وہ گزار کر آئیں تو آپ کی زبان بھی خراب ہو جائے گی۔ اب اسکولوں میں، مدارس میں، ہر اسکول میں جب بات کی جاتی ہے تو آپ جناب کہہ کے بات کرتے ہیں۔ کسی بھی اسکول میں، کسی بھی تعلیمی ادارے میں، چاہے وہ عصری تعلیم کا ادارہ ہو چاہے وہ دینی تعلیم کا ادارہ ہو، وہاں پر آداب کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ بچہ گھر آتا ہے تو گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے، اس کی ماں بھی وہی الفاظ بول رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اکثریتی جو ماحول ہے وہ مرد تو مرد رہے، عورتیں بھی گالیاں دیتی ہیں، اور بچہ جو ہے وہ گالیاں اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتا ہے سب سے پہلے، اور ہم ان کو گالی نہیں سمجھتے، ان کو برا نہیں سمجھتے، ہمارے ہاں وہ کوئی عیب نہیں ہے، تو بچہ وہ سیکھتا ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ فرق ہوا نا ماحول کا، بچہ بٹ جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے،
ہمارے ہاں ایک اور بڑا المیہ یہ ہے، تعلیمی اداروں میں اردو زبان میں بات کی جاتی ہے، اور گھروں میں آتے ہیں تو گھروں میں وہی ہماری پنجابی زبان میں بھی آداب کے ساتھ بات نہیں کی جاتی، ورنہ پنجابی میں جتنا ادب ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو کلام ہے جس میں تعریف ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ عربی، اس کے بعد فارسی، اور اس کے بعد پنجاب کی زبانیں، سرائکی زبان، پنجابی زبان، سندھی زبان، پشتو، اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف ہے جو آداب کے اوپر مبنی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جب بولا جاتا ہے، بات چیت کی جاتی ہے، تو اس میں گالیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک چونکہ دور سوشل میڈیا کا ہے نا، ایک چیز چڑھ جاتی ہے تو وہ سب کی زبانوں پر عام ہو جاتی ہے، لوگ اس کو فلاں فلاں، اور اس شعر میں ہر مصرے میں لعنت کا ذکر ہے۔ میں وہ 2-3 دن سے میں نے وہ چند ایک کو وہ کہتے ہوئے سنا، وہ بڑا بار بار کہہ رہے فلاں 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 پہ بھی یہ لعنت۔ تو میں نے ہر ایک سے کہا، پتہ ہے ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو مسلمان کی جو صفت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا۔ مومن بولیے، لان تان کرنے والا، تو جس کے ہر شعر کے ہر جملے میں یہ لفظ مل رہا ہو کہ لعنت ہے فلاں پہ فلاں پہ فلاں پہ، میں وہ بازاری الفاظ بولنا بھی نہیں چاہتا، تو وہ ہمیں غیر محسوس طریقے سے باور یہ کروایا جا رہا ہے کہ یہ معمولی سے الفاظ ہیں۔ تو جب ہم ان کو معمولی سا سمجھیں گے تو پھر ہم ان کو عام زبان میں بھی بولنا شروع کر دیں گے، اور یہ جب ہم شعر پڑھنا شروع کریں گے، پھر آپس میں جب دوست بیٹھیں گے تو وہ ایک دوسرے کے اوپر بھی لعنت ملامت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت ایسی نہیں فرمائی، فرمایا مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو پھر جو ایسا ہمیں ان سب چیزوں سے بچانا ہے اپنا دامن، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پورا مہینہ ایسا دے دیا کہ جی ایک پورا مہینہ تمہاری تربیت کے حوالے سے، جس میں صبح سے لے کر رات تک، رات دن تم ایک حصار میں آ جاتے ہو، جس کے بارے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک ڈھال ہے۔ اب اس زمانے کے لوگ چونکہ ڈھال کا معنی سمجھتے تھے، آپ کو اگر کہا جائے تو آپ موبائل کے اوپر پروٹیکٹر لگواتے ہیں، تو پروٹیکٹر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی اسکرین کی حفاظت ہو جائے۔ آپ اس کے اوپر بیک کور چڑھاتے ہیں کہ کہیں یہ گر جائے تو اس کو نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں جو یہ نعمت عطا فرمائی، اس کو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ ڈھال ہے، یہ بھی پروٹیکٹر ہے۔ ہم اپنی گاڑیوں پر سیف گارڈ لگواتے ہیں نا، ہم اپنے گھروں پر اوپر گرل لگواتے ہیں، تو ہم ہر جگہ سیفٹی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ یہ کہہ کر اس کی تشریح اور توضیح فرمائی کہ یہ بھی ڈھال ہے، یہ بھی تمہاری سیفٹی ہے، یہ بھی تمہیں پروٹیکشن دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پورا ایک مہینہ ایسا دے دیا جس میں ساری 11 مہینوں کی جو غلاظتیں ہیں، جو گندگی ہے، جو گناہوں کی آلودگی ہے، اس ساری چیزوں سے تم یکسر بالکل ہٹ جاؤ۔ تمہیں پورا ماحول دے دیا، خارجی بھی اندرونی بھی، ہر جگہ ماحول دے دیا تاکہ تم نیکیاں کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یہ پورا مہینہ برکتوں والا۔ اب ہمیں کیا کہا گیا؟ اور اس میں ایک بڑا حسین جملہ ہے، امام بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا، کہا کہ یہ اب ہمارے ہاں جہالت کا چرچا ہے۔ ہمارے ہاں بعض جو حالات کہتے ہیں جی انہاں دے دانے مک گئے، روزے تو وہ رکھے جن کے دانے ختم ہو گئے۔
اب وہ روزے کا مقصد اور مفہوم ہی نہیں جانتے کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ اب یہ ہم مسلمانوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم نے کیا کہا، ہم نے اپنے عمل سے لوگوں کو باور یہ کروانا تھا کہ بھائی نہیں، ہم نے آغاز کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اب ہم دھوکہ نہیں دیں گے، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر برکت ہو۔ آگے سے اس نے بھی جواب دیا کہ اگر تیری طرف سے دھوکہ نہیں ہوگا، امان ہے، تو میری طرف سے بھی سلامتی ہے، رحمت ہے اور برکت ہے۔ اور ہم مسلمان ایسے ہیں کہ سلام سے آغاز کرنے کے بعد ہمارا ہر دھوکہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے بازاروں میں چلے جائیں، آپ جس جگہ بھی چلے جائیں، آپ کو وہاں دھوکہ نظر آئے گا۔ صرف مثال کے طور پر آپ فروٹ کی منڈی چلے جائیں تو آپ مہنگے داموں میں کوئی فروٹ خرید کر لائیں تو اوپر کی طے اور ہوگی اور نیچے اس کے پتہ نہیں کیا کچرا نکلے گا۔ آپ چاولوں کی بوری خرید کر لے آئیں، آپ سبزی کی کوئی بوری خرید کر لے آئیں تو اس میں بھی یہی دھوکہ ہو کہ دکھایا کچھ جاتا ہے اور نکلتا کچھ ہے۔ اور یہ سارا کا سارا ہم سلام کے بعد یہ کام کرتے ہیں۔ تو پھر ہمارا یہ عمل جو ہے، ہم یہ نہیں سوچتے، ہمیں یہ بڑی فکر ہوتی ہے، ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں دیکھ میں نے بڑی مشکل سے عزت کمائی ہے، تو باہر نکل کے میرا نام برباد نہ کرنا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں سمیت ہم سارے اپنے بچوں کو یہ جملہ پڑھاتے ہیں کہ پت دیکھ لا کوئی ایسا کام نہ کری میری عزت خراب ہو۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم اس کے ساتھ یہ اضافہ بھی کریں کہ بیٹے ایسا کام بھی نہ کرنا جس کی وجہ سے اسلام پر کوئی حرف آئے، ایسا کام بھی نہ کرنا جس کی وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے امتی ہونے پر کوئی حرف نہ آئے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ دھوکہ اس ماہ مبارکہ میں آپ کو ملے گا کہ آپ بازار چلے جائیں تو کیا معاملہ ہوگا، الامان والحفیظ۔ اب ہم نے جب یہ سمجھایا، لوگوں کو بتا دیا بھی صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے، جبکہ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا لیس المقصود من شریعہ، یہ تو شریعت کا مقصود ہی نہیں ہے۔ شریعت کا تو مقصود ہی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بھوکے پیاسے رہیں، بلکہ شریعت کا اصل مقصود یہ ہے کہ آپ اپنی شہوات کو، اپنے نفس امارہ کو، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹیں، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلی کریں۔ نفس امارہ کیا ہے؟ قرآن فرما رہا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس کے علاوہ کسی کا نفس امارہ جو ہے وہ اس کو بچا نہیں رہنے دیتا، برائی سے بچنے نہیں دیتا، ماں سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ تو جب وہ نفس امارہ نفس مطمئنہ میں بدلی ہو جائے گا تو پھر وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ کما قال، کہ جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، ایسے معاملے نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی حاجت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو آپ کی آنکھ کا بھی ہے، روزہ آپ کے کانوں کا بھی ہے، روزہ آپ کی زبان کا بھی ہے، روزہ آپ کے ہاتھوں کا بھی ہے، روزہ آپ کے پاؤں کا بھی ہے۔ اب ہمارے جو نئی نسل کے جو بچے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا موبائل ہے، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو نماز پڑھنے کے بعد موبائل نکال لیں گے، موبائل نکال کر واٹس ایپ پہ کھولتے کھولتے پھر وہ فیس بک کھول لیں گے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بیٹھے کہاں ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو وہ جو معاملہ تھا کہ بھوکا پیاسا رہنا، تو صرف زبان سے تو بھوکا پیاسا رہنا، صرف پیٹ میں کوئی چیز نہ ڈالنا، اس کا نام تو روزہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہتی گنگا میں پھر جو بھی جس کو موقع ملے وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ اللہ کے نبی اسلام نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ جو یہ کام نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی حاجت، کیونکہ شریعت میں روزے کا مقصد بھوکا رہنا نہیں ہے۔ شریعت میں روزے کا مقصد بھوکا رہنا نہیں ہے۔ اس سے کیا ملے گا؟
جبکہ اس کا اصل مقصود تو کچھ اور ہے۔ اس کا اصل مقصود قرآن نے بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بنو؟ پرہیزگار بنو۔ تو روزے کا مقصد ہے تمہیں پرہیزگار بنانا، تو پرہیزگار بننے کے معاملے میں جو جو چیزیں رکاوٹ ہوتی چلی جائیں گی ان سب چیزوں کو آپ نے چھوڑنا ہوگا۔ اسی لیے اس ماہ مبارکہ کے 20 دنوں کے بعد آخری 10 دن اور زیادہ ٹریننگ میں سختی کے آ گئے کہ اب 20 دن تم نے گزار لیے، اب اور زیادہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اب اور 20 دنوں کے بعد اور سخت ٹریننگ اب یہ ہو رہی ہے کہ اب باقی سارا معاملہ چھوڑ دو۔ تو جس نے 20 دن پہلے اچھی طرح سے گزارے ہوں گے اس کے لیے باقی 10 دن بھی آسان ہو جائیں گے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ جس طرح سے قرب کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ گے حساسیت بڑھتی چلی جائے گی۔ حساسیت ہے، آپ کے پیروں پر کوئی چوٹ لگے، آپ کے پیروں پر کوئی اپنا پاؤں رکھ دے، وزن برداشت ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ آپ کے پاؤں پر میں اپنا پاؤں رکھوں تو آپ کو کوئی تکلیف ہے، برداشت کر لیں گے، لیکن آنکھ کے اوپر ذرا سا بھی بوجھ آپ برداشت نہیں کریں گے، بلکہ آنکھ میں ایک بال بھی چلا جائے آنکھ کا ہی تو طوطے اڑا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس تحفے کا مقصد ہم نے یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم نے اس میں اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائی ہے، اپنا ایک ٹائم ٹیبل ترتیب دیجئے کہ میں نے کیسے کیسے سارا دن گزارنا ہے اور کیسے سارا مہینہ گزارنا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور اہم بات، قرآن کریم کی وہ آیہ مبارکہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اب معاملہ اجتماعیت کا ہوگا۔ دیکھیں، جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے تو ہم میں سے کسی ایک کو سبق یاد نہ ہوتا تو ہمارے استاد صاحب کہتے جاؤ سارے جا کے باہر کان پکڑ لو۔ ہم بچے تھے، ہمیں اس وقت اس کی سمجھ نہ آئی، لیکن آج کے دور کے ہوتے بچے تو فوری جواب دے دیتے ہیں۔ ہمیں بولنے کی بھی ہمت نہ ہوئی کسی میں کہ یاد تو ایک کو نہیں ہوتا اور سزا سب کو ملتی ہے، سارے کان پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ان دنوں میں مسجد میں امامت کرتا تھا، یعنی اس سے پہلے کی بات نہیں ہے۔ استاد صاحب نے کہا چلو کان پکڑ لو، جا کے کان پکڑ لیتے۔ جب ہم آخری کلاس میں پہنچے تو علامہ سلطان چشتی زیدہ مجدہو نے ایک جملہ ہمیں کہا، اور پچھلے سال اس کی ہمیں مزید وضاحت دی۔ 2005 میں ہم فارغ ہو گئے تھے، 2005 کے بعد 2024 میں آپ نے اپنے اس جملے کی جب ہمیں تشریح اور توضیح بیان کی، اور ہمیں جب آخری سال آپ نے وضاحت دی تھی اس کی تشریح اور توضیح کے طور پہ کہ ایک کلاس میں یہ تربیت کا مقصد یہ تھا کہ تم اس ساری کلاس کو اپنے ساتھ رکھ سکو، ساری کلاس کو اپنے ساتھ رکھ سکو۔ اگر تم آج یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا کہ تم ساری کلاس کو اپنے ساتھ رکھو گے، تمہیں اپنے ساتھی کے سبق کا بھی فکر ہوگا، یاد کر لے، تجھے یاد نہ ہوا تو کان مجھے بھی پکڑنے پڑیں گے، تو تمہیں اس کی بھی فکر ہوگی، تم اس کو پوچھ کر یاد کرواؤ گے۔ جب تم ممبر پر بیٹھو گے تو یہ جذبہ تمہارا اور لوگوں تک بھی رہے گا کہ تم لوگوں کو بھی دین سیکھنا پڑے گا، تمہاری بھی ذمہ داری ہے، تم بھی لوگوں کو پکڑ پکڑ دین سکھاؤ گے۔ قو انفسکم کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ پورا مہینہ ہے آپ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ پہلے کیا ہے کہ آپ خود صرف نیکی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ شامل نہ ہوں، لیکن اس آیہ مبارکہ کے مفہوم کو سمجھا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ گھر والے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ تھوڑا سا سستی کا اظہار کریں گے، تھوڑا سا سستی کا مظاہرہ کریں گے تو ہو سکتا ہے بیٹا گئے، ابا جی چلیں نماز پڑھ دیں، تو آپ چاروں نہ چار خواہ نہ خواہ آپ کہیں گے چلو چلتے ہیں۔ یعنی جب آپ ان کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیں گے تو پھر آپ خود بھی نیکی کرنے کے لیے اپنے لیے آسان ماحول پیدا کر لیں گے، آسان راستہ پیدا کر لیں گے۔ وگرنہ کیا ہوگا، آپ نے ان کو تو تعلیم دی نہیں ہے، وہ اس راستے پر نہیں ہے، آپ جب تھک جائیں گے تو ان میں سے کوئی آپ کو ترغیب نہیں دلائے گا کہ چلو نیکی کا کام کر لیں۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔
تو جب تم اپنے گھر والوں کو بچانے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لو گے تو پھر یہ جذبہ بڑھے گا، پھر یہ جذبہ دوسروں کے لیے بھی پیدا ہو۔ تو قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہمیں رمضان کا مقصد بڑا واضح طور پر بیان کر دیا۔ اس لیے زندگی کا کسی کو نہیں پتہ۔ ایک عربی زبان کا ایک شعر ہے، کم من مریض طال عمرہ، کئی ایسے مریض ہیں ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، اور کئی ایسے صحت مند ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم نے بہت زیادہ یہاں پر پڑھی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال۔ دو نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت، دوسرا فرصت۔ صحت کب دھوکہ دے جائے کسی کو کوئی نہیں پتہ۔ ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں، کیونکہ بندہ مشاہدہ سیکھتا ہے، لوگوں سے باتیں سیکھتا ہے، کہ بھائی واش روم میں بیٹھا تھا، بس پاؤں اٹھانے لگا تو پاؤں نہ اٹھے۔ میں نے کہا بس یہ اتنا سا جوانی اور بڑھاپے میں اتنا سا فاصلہ ہے کہ پاؤں اٹھا رہا ہوں تو پاؤں نہیں اٹھ رہا۔ تو میرے عزیزو، ہو سکتا ہے آخری رمضان ہو ہم میں سے، ہم سب میں کس کا آخری رمضان ہے کسی کو نہیں پتہ، کہ کوئی جانتا ہے؟ پھر قرآن نے اسی لیے فرمایا کہ پھر اس دن کیا کریں گے، ہائے افسوس افسوس۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے، ہمارے سامنے وہ کتاب کھل جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ اے فلاں یہ تیرا آخری مہینہ ہے، اس رمضان مبارک کے بعد، اس ماہ مبارکہ کے بعد دوسرا رمضان المبارک کا مہینہ یا سال تجھے دیکھنا نہیں ملے گا، اپنی ایمانداری سے بتائیے کوئی غافل ہوگا؟ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا آخری ہے یا نہیں آخری، تو ہم اس کو آخری سمجھ کے ہی کریں۔ اور اگلے سال کس نے دیکھا ہے؟ صحت کس کا ساتھ دیتی ہے، وقت کس کا ساتھ دیتا ہے، کس کو صحت اجازت دے سکے گی، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جو کر سکتے ہیں اس کو غنیمت جانیے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ یہ جو ماہ مبارکہ شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی رحمتوں برکتوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ کا صدقہ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ جو آ رہا ہے، جو گزر رہا ہے، جو آج کی قبولیت والی گھڑی ہے، اس کا صدقہ ہمارے بھائی حفظۃ المصطفیٰ صاحب کو صحت نافعہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی کے ساتھ رمضان کے روزے اور قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا